اس تصویر کو دیکھیں، یہ عورت انڈین آرمی کے ایک بریگیڈیئر کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھا یہ شخص ISI کا سیکرٹ ایجنٹ ہے جسے بھارت میں چائے کا سوداگر بنا کر بھیجا گیا اور اس نے انڈیا کی سیکرٹ ایجنسیز کو تگنی کا ناچ نچایا۔ یہ شخص کون تھا اور کس طرح اس نے بھارت میں گھس کر نہ صرف بھارت کے آرمی آفیسرز کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے بلکہ دنیا کی بہترین سیکرٹ ایجنسیز رکھنے والے ملک کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے بھارت کے ایٹمی نقشے لے اڑا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے بھارت کے گورکھپور کا پورا ایئر بیس تباہ کر دیا تھا۔ فرینڈز، دنیا میں بہترین سیکرٹ ایجنسیز موجود ہیں جیسے CIA، موساد، KGB، لیکن اب یقین کریں کہ ISI کا لیول ہی الگ ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ یہیں سے لگائیں کہ کیسے یہ ISI ایجنٹ انڈین آرمی میں جا گھسا اور انڈین آرمی کے ہیڈ کوارٹرز تک جا پہنچا، یہاں تک کہ ایک بار اس شخص پر انڈین ملٹری ایجنسی DMI کو شک ہو گیا۔ جب DMI آفیسرز نے اسے پوچھ گچھ کے لیے بلایا تو اس شخص نے جب جواب میں انڈین آرمی کے آفیسرز کے ساتھ اپنے تعلقات گنوائے اور اعلیٰ آرمی حکام کو شکایت لگانے کی دھمکی دی تو اس DMI آفیسر کو اپنی نوکری کے لالے پڑ گئے اور اس آفیسر نے معذرت کرتے ہوئے اس ایجنٹ سے کوئی بھی سوال نہ کیا۔ کس طرح موت کے منہ میں جا کر اس جانباز نے بھارت کے ایٹمی سیکرٹس چرائے، اس کا اندازہ نہ تو سلمان خان لگا سکتا ہے، نہ ہی جان ابراہم اور نہ ہی اجے دیوگن، کیونکہ یہ کوئی فلم نہیں تھی بلکہ حقیقت تھی۔ اس ایجنٹ کا نام ہے سید سلیم عباس، کوڈ نیم ونود چوپڑا۔ 1971 کی جنگ کے بعد جب کچھ غداروں اور انڈین ملٹری ایجنٹس کے باعث پاکستان کو بنگلہ دیش میں شکست ہوئی، تب سید سلیم عباس تربیلا ڈیم پر ایک اسسٹنٹ انجینئر کے طور پر کام کرتے تھے۔ اس حادثے نے پاکستانی لوگوں کے دلوں پر ایک گہری ضرب لگائی تھی اور انہی لوگوں میں سید سلیم عباس بھی شامل تھے۔ ISI نے سید سلیم عباس کو چنا اور انہیں چائے کا تاجر بنا کر بھارت بھیجا۔ سید سلیم عباس نے ونود چوپڑا بن کر بھارت کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی۔ سلیم عباس دنیا کی بہترین چائے بھارت کی منڈیوں میں سستے داموں پر بیچا کرتے تھے۔ اس طرح چند ہی مہینوں میں ان کا نام کاروباری حلقوں میں گونجنے لگا۔ فرینڈز، انڈین آرمی میں کھانے پینے کی چیزوں کے کانٹریکٹس دیے جاتے تھے۔ ونود چوپڑا یعنی سید سلیم عباس ایسے ہی کانٹریکٹ کے ذریعے انڈین آرمی کی چھاونیوں میں جا گھسے۔ انہیں بولنے کا فن خوب آتا تھا۔ اس طرح ان کے تعلقات انڈین آرمی کے اعلیٰ حکام کے ساتھ گہرے ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک بریگیڈیئر کی بیوی ان پر اپنا دل ہار بیٹھی اور اسی خاتون کی مدد سے سلیم عباس نے انڈین آرمی کے کئی سیکرٹس نکلوائے۔ سلیم عباس نے ان تمام انڈین را ایجنٹس کی تمام تر تفصیلات ISI تک پہنچائیں جو پاکستان میں موجود تھے اور سکوتے ڈھاکہ میں انوالو تھے۔ اس کے بعد ISI نے آپریشن کیا اور ان تمام ایجنٹس کو دھر لیا۔ ISI نے سلیم عباس تک پیغام پہنچایا کہ انڈیا ایٹمی تجربہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، لہٰذا اس تجربے کی تمام تر تفصیلات پاکستان پہنچائی جائیں۔ سلیم عباس انڈین آرمی آفیسرز کے ساتھ اس حد تک انوالو ہو چکے تھے کہ ایٹمی نقشوں کی فائل بھی اڑا لی اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی۔ ان سیکرٹ ایٹمی نقشوں کے بعد پاکستان نے بھارت سے 3 گنا زیادہ طاقتور ایٹم بم بنایا۔ کچھ ہی دنوں بعد انڈین آرمی کو یہ خبر ملی کہ پاکستان میں ان تمام ایجنٹس کو دھر لیا گیا ہے اور اس کے بعد انڈیا میں کھلبلی مچ گئی۔ انڈین ملٹری انٹیلیجنس کو سلیم عباس پر پہلے سے ہی شک تھا، لہٰذا انہوں نے ان کی جاسوسی کی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ تقریباً 1 مہینے کی گرفتاری اور ٹارچر سہنے کے بعد سلیم عباس ان کی حراست سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور سیدھا ممبئی آن پہنچے۔ یہ تصویر ان کے DMI سے بھاگنے کے بعد انڈین اخباروں میں شائع کی گئی اور ان کو پکڑوانے پر کروڑوں روپے کا انعام رکھا گیا تھا۔ جب سلیم عباس ممبئی پہنچے تو ان کی ملاقات اس وقت کے ممبئی ڈان یوسف مستان اور حاجی پٹیل کے ساتھ ہوئی۔ یہ دونوں ڈانز بھارت کے اندر مسلمانوں کو سپورٹ کرتے تھے۔ اس دور میں یہ دونوں بھارت کے سب سے بڑے سمگلر تھے، لیکن کسی وجہ سے ان کی آپس میں لڑائی تھی اور ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ سلیم عباس نے اپنے دماغ کا بہترین استعمال کرتے ہوئے ان دونوں کی صلح کروا دی اور ان کو ایک کر دیا۔ اب یہ جانباز ونود چوپڑا یعنی سلیم عباس ان دونوں گینگسٹرز کی آنکھوں کا تارا تھے۔
اور کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں تھی کہ سلیم عباس پر ہاتھ ڈالتا، لیکن انڈین آرمی اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ سلیم عباس اس وقت کہاں ہے۔ انہی دنوں سلیم عباس کو ISI کی جانب سے اطلاع ملی کہ انڈین ملٹری ایجنسی DMI کے کچھ جاسوس نیپال کے راستے پاکستان بھیجے جا رہے ہیں، لہٰذا ان کو ٹھکانے لگایا جائے۔ سلیم عباس کو یوسف مستان نے نیپال بھجوا دیا اور اب ان کا سیکرٹ نیم رابرٹ مائیکل تھا۔ یہاں ان کی ملاقات ایک چینی مسلمان لڑکی مریم سے ہوئی جس نے سلیم عباس کی اس مشن میں مدد کی۔ سلیم عباس نے ان 11 ایجنٹس کو ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس مشن کے بعد سلیم عباس کو ایک اور سیکرٹ مشن پر سعودی عرب بھجوا دیا گیا اور یہاں ان کا سیکرٹ نیم آصف علی تھا۔ اس طرح سلیم عباس نے کئی کامیاب سیکرٹ مشنز کیے اور پھر تھائی لینڈ گئے اور وہاں سے صحیح سلامت پاکستان آن پہنچے، اور بھارت کی سیکرٹ ایجنسیز ونود چوپڑا کو بھارت میں ہی ڈھونڈتی رہ گئیں۔ فرینڈ، سلیم عباس پاکستان اور ISI کی تاریخ کا ایک بہترین ایجنٹ تھا جو فروری 2002 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو سید سلیم عباس سے واقف ہوں گے، واقف ہوں بھی کیسے؟ پاکستانی میڈیا اور اینکرز کو اپنی ریٹنگ سے فرصت ملے تو پاکستان کے حقیقی ہیروز کے بارے میں آنے والی نسل کو آگاہ کریں۔ دوسری جانب بھارت اپنی جھوٹی اور من گھڑت فلموں کے ذریعے اپنے لوگوں کو جھوٹ سنا کر اپنے آفیسرز کو ہیرو بنا رہا ہے، لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اپنی آنے والی نسل کو تاریخ تو بتا رہا ہے، بھلے ہی غلط بتا رہا ہو۔ تو فرینڈز، یہ تھی پاکستان اور ISI کے بہترین سیکرٹ ایجنٹ کی کہانی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان کے ایسے اور حقیقی ہیروز کے بارے میں جاننے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔